الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، صفحہ نمبر 323 پر ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹا دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ستر ظاہر ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، اس کی ستر پوشی کریں گے، یعنی اسے ڈھانپ دیں گے۔ تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ تم اس کا ستر کھول دو گے۔ حواریوں نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی، سبحان اللہ، یہ کون کرے گا؟ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے عیوب وغیرہ کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ اسے برہنہ یعنی ننگا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو افسوس، آج کل عیب اگر کسی کا پتہ چل جاتا ہے تو بعضوں کا پیٹ چڑھ آتا ہے، جب تک دوسرے کو بتاتے نہیں یہ چین نہیں آتا۔ حالانکہ کسی کا عیب کھولنا یہ گناہ۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے تو ایمان لیا ہے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو ایذا مت دو اور نہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ عز و جل جس کا عیب ظاہر فرما دے گا تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے تیغ خانے میں ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ امت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، بگڑ جائیں گی، مثلاً مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔